حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم مکانوں کے سامنے والی زمین میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ اتنی دیر میں ہمارے درمیان رسول کائنات تاجدار دو جہاں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ حضور ہمارے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تمہیں بیچ راستے میں مجالس سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ راستوں میں مجالس لگانے سے اجتناب کرو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا حضور ہمارا مقصد کوئی برا ارادہ اور مقصد نہیں ہے، ہم تو آپس میں علمی بحث کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بات سے باز نہیں آتے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، سلام کا جواب دو، نظریں نیچی رکھو اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، نیکی کا حکم کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں مسلم شریف کے اندر کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا، تو انہوں نے عرض کی حضور راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم راستوں میں بیٹھنا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستوں کا حق یہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو، سلام کا جواب دو، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو اور گزرنے والے کو راستہ بتاؤ، یہ سارے خیر کے کام ہیں۔ حضرات ذی وقار، راستوں میں بیٹھنے سے منع کرنا اس کی کچھ وجوہات ہیں، اسی لیے پیغمبر آخر الزمان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کا حکم فرمایا ہے۔ راستے میں بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب آدمی راستوں میں بیٹھیں گے تو راستوں سے اجنبی عورتیں گزرتی ہیں، بسا اوقات ان کی نسوانیت اور حسن و جمال میں مبتلا ہو کے، اس سے مسحور ہو کے انسان کی نگاہیں ان کی طرف چلی جاتی ہیں، انسان ان کی طرف غور کرتا ہے، گناہ کے خیال میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا کوئی دوسرا فرد گزرتا ہے تو اس کے حوالے سے انسان غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں برا خیال کرتا ہے، کبھی کبھی گزرنے والے کو حقیر جانتا ہے، کبھی کبھی گزرنے والے کا مذاق کرتا ہے۔ راستوں میں بیٹھنے والے بہت سے لوگ ٹھٹھا اور مذاق کا اظہار کرتے ہیں اور وہ غلط بیانی کا بھی اظہار کرتے ہیں محض دل لگی کے لیے۔ یہ ایک غلط عمل ہے۔ جب راستوں میں بیٹھو گے تو پھر کسی کے گھر کے سامنے جب بیٹھے بندہ تو گھر والوں کے لیے گھر سے نکلنا اور آنا جانا دشوار ہو جائے گا، جو کہ تکلیف کا باعث ہے۔ راستے میں بیٹھنے کی ایک منع کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان راستوں میں بیٹھیں گے تو گزرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے تکلیف ہوگی، اور مسلمان جو راستہ گزرتے ہیں وہ مشقت کا اس سامنا کریں گے۔ جب وہ مشقت میں پڑیں گے تو یہ ایک قسم کا گناہ میں شامل ہو جائے گا، کسی کو تکلیف دینا۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا، کیونکہ یہ مذاق کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کی غیبت کرنا، یا راستے میں بیٹھنے کی وجہ سے بندہ کبھی سلام کا جواب نہ دے، نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، یہ چیزیں اپنی خوش گپیوں کی وجہ سے ان سے بھول جائے، یا کبھی کسی مصلحت کے تحت دانستہ طور پہ نیکی کا حکم دینے سے باز رہے، سلام کا جواب دینے سے باز رہے، تو یہ ساری چیزیں اسے پریشانی میں مبتلا کریں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ گھر میں بیٹھے گا، ٹھٹھا مذاق، غیبت، حقیر جاننا، ان سارے فتنوں سے بچ جائے گا، لیکن اگر وہ راستے میں بیٹھے گا تو فتنوں کا شکار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا تنہائی کو اختیار کرو، راستوں میں بیٹھو تو ان کا حق ادا کرو۔ اب اس معاشرے میں
جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے جو اس وقت کے حالات تھے، ان میں سے تو کوئی بھی لہو لعب کے لیے نہیں بیٹھتا تھا، کوئی بھی مذاق اور ٹھٹھا کے لیے نہیں بیٹھتا تھا، کوئی بھی کسی مسلمان کو حقیر نہیں جانتا تھا، غیبت نہیں کرتا تھا، کسی پہ زیادتی یا بری نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ہم تو جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس میں تو یہ ساری بلائیں، یہ ساری وبائیں، یہ ساری بدعات جو ہے معاشرے میں زور پکڑی ہوئی ہیں۔ تو تب اگر بیٹھنے سے منع کیا تھا تو اب تو بدرجائے اولا یہ کام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ راستے میں بیٹھنے کے بعد بندہ اس کا حق ادا نہیں کر پاتا۔ کوئی کتنا ہی پارسائی کا دعویٰ کرے، کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ راستوں میں کھڑا ہوگا، مجالس لگائے گا، رکے گا، بیٹھے گا، آنے جانے والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا، بہت سے فتنوں کا شکار ہوگا۔ اسی لیے بہتری اسی میں ہے، آج کے دور میں بالخصوص راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کیا جائے، چوکوں چراہوں گلی محلوں میں جم گٹھے اور گروہ بنا کے نہ کھڑا ہوا جائے، نہ بیٹھا جائے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم جو ہیں وہ کسی بھی گناہ کے اندر جانے سے بچ سکیں۔ آئیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں، اس دعوت کو معاشرے میں عام بھی کریں، تاکہ ہماری وجہ سے اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو یہ بھی ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔